إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اما بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے عمدہ شخصیات جن کو بنایا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کی سب سے عمدہ شخصیت قرار دیا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے کائنات کے سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین پایا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنے لیے خاص کر لیا، نبوت کا تاج آپ علیہ السلام کے سر پہ پہنا دیا، ثم نظر الى قلوب العباد، پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جھانکا، فوجد قلوب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، جب دوبارہ اللہ رب العزت نے کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں کو سب سے عمدہ پایا، اور اللہ رب العزت نے ان دلوں کو یا ان اصحاب القلوب کو نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے اختیار کر لیا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے من كان مستنا فليستن باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے کسی کی پیروی کرنی ہے، کسی کی سنت پر چلنا ہے، فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان لوگوں کی پیروی کرے جو مر چکے ہیں، اور وہ مرنے والے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے والذی نفسی بیدہ
اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لوقف احدهم ساعة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا ایک گھنٹہ یا تھوڑا سا ٹائم نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنا خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اور ساری دنیا سے بہتر ایک گھنٹہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارنا ہے. صحابہ کرام نے تو پوری زندگی آپ علیہ السلام کے ساتھ گزاری، اور ان صحابہ کرام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ساری زندگی آپ علیہ السلام کے ساتھ گزری. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے داماد. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر نبی علیہ السلام سے 5 سال چھوٹی تھی، اور آپ نے نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا، ایک رقیہ اور ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی شہادت ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی، جو مہینہ ہم گزار رہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اشدہم حیاء لعثمان، میری امت میں سب سے زیادہ باحیا انسان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ارحمہم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم دل، بڑا ہی رحیم دل ابو بکر کا ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر، اور سب سے زیادہ طاقت والا دین کے معاملے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ. واشدہم حیاء عثمان، اور سب سے زیادہ باحیا انسان عثمان ہے. وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اور سب سے زیادہ مضبوطی والا فیصلہ کرنے والا علی ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالی. وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اور سب سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے والا یا عمدہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ابی بن کعب ہے. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، اور سب سے زیادہ فقہی مسائل کا علم، حلال و حرام کا علم معاذ بن جبل کو ہے. وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کا نام اور جن کو آپ علیہ السلام نے دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی. دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت. عاشرہ مبشرہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، سعد بھی جنتی ہے، سعید بھی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے. یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو عاشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عاشرہ مبشرہ. آج بڑے ہی ادب سے میں پوچھتا ہوں، خاص طور پہ نوجوانوں سے، کیا انہیں عاشرہ مبشرہ کے نام یاد ہے؟ کیا ہمارا آئیڈیل صحابہ کرام ہے؟ کہ ہمارے نمونہ صحابہ کرام ہیں؟ اگر ہے تو ہمیں عاشرہ مبشرہ کے نام یاد ہیں؟ اکثر لوگ ان ناموں سے ناواقف ہیں. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمیں
عشر مبشرہ کے نام یاد کرایا کرتے تھے، مساجد میں، اپنے گھروں میں، یا ہمارے والدین ہمیں ان صحابہ کے نام یاد کروایا کرتے تھے، اور ہمیں ان کے نام اس طرح یاد ہوتے تھے جس طرح سورۃ الفاتحہ یاد ہوتی ہے۔ لیکن آج کی نسل، کیا ان کے نمونہ صحابہ کرام ہیں یا کوئی اور؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، کیا ہمارے نمونہ صحابہ کرام ہیں؟ اگر ہے تو ہمیں ان کے نام یاد ہیں؟ چھوڑیں 10 کو، 5 کے نام یاد ہیں۔ بڑے ہی کم لوگ ہوں گے جن کو عشر مبشرہ کے نام یاد ہوں۔ اور پھر ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں مدینہ کی ریاست چاہیے۔ مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست کیسے ملتی ہے؟ ہم دعوے دار تو ہے کہ ہمیں مدینہ کی ریاست بنی بنائی مل جائے، تعین ہم ضرور کریں گے کہ ہمارا لیڈر، ہمارا وزیر اعظم بڑا ہی عجیب انسان ہے، ہمارا لیڈر ہمیں دین سے دور کرتا ہے۔ کیا یہ بات سچی ہے؟ کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم عشر مبشرہ کے نام نہ یاد کریں؟ کہ ہمارے لیڈروں نے ہمیں دین سے دور کیا ہے یا ہم خود دور ہو گئے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائیوں، سوچو، سوچئے، ابھی نہیں تو بعد میں سوچئے، لیکن سوچئے ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ جب ہمارے آئیڈیل صحابہ کرام ہوں گے تب ہماری زندگی میں سیرت اور ہمارا چلنا پھرنا صحابہ جیسا ہوگا۔ اور جب ہمارے آئیڈیل کرکٹ مین ہوں گے، ہمارے آئیڈیل بدماش ہوں گے تو ہمارا چلنا پھرنا کیسا ہوگا؟ پھر والدین امام صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، بیٹا بڑا ہی نافرمان بدار ہے، ماں باپ کی بات نہیں سنتا، وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ یہ سیرت صحابہ کرام کی اور خاص طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس لیے نہیں سنائی جاتی کہ ہم سن کے مزے لیتے رہیں اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ یہ سیرت، صحابہ کرام کی سیرت اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو صحابہ کرام کی زندگیوں جیسا بنا سکیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہماری ایمان کی بنیاد اور ہمارے ایمان کا رویہ، ہمارا ایمان اس وقت قابل قبول ہوگا جب ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوا، اور اگر نہیں تو برباد ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایسا ایمان لے آؤ جیسا صحابہ کرام لائے تب تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ اور اس کا دوسرا مفہوم کیا ہوا؟ اگر ہمارا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے تو ہم کیا ہدایت یافتہ ہوں گے؟ نہیں، کیا ہوں گے؟ گمراہ۔ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے ایمان کا معیار ہے، اس جیسا ایمان ہے تو ہم ہدایت یافتہ، نہیں تو پھر سوچئے کہ ہم کس کی سیرت میں چل رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کے بڑے ہی واقعات ہیں، چند واقعات کا ذکر کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیعت رضوان کے لیے نکلے، مکہ کی طرف حضرت عثمان کو بھیجا، اور صحابی فرماتے ہیں لو كان احدهم اعز ببطن مکہ لبعثه مكانا۔ اگر مکہ کی بستی میں حضرت عثمان سے زیادہ کوئی عزت والا ہوتا
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کی طرف حضرت عثمان کے علاوہ کسی اور کو بھیجتے. یعنی حضرت عثمان سب سے زیادہ عزت والے تھے. اور جب وہ مکہ کے پاس پہنچے، کافروں کے پاس پہنچے، مشرکین مکہ کے پاس، تو پیچھے سے خبر آ گئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا. افواہ پھیلا دی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، اور اس درخت کے نیچے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، 1400 صحابہ سے حضرت اللہ کے نبی نے بیعت لی اور فرمایا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے جس سے میں بیعت لے رہا ہوں. یعنی اپنے ہاتھ کی تشبیہ حضرت عثمان کے ہاتھ سے دی. یہ تھوڑی فضیلت ہے، یہ حضرت عثمان کی فضیلت ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافعا یدیہ الی السماء. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں. من آخر اللیل الی ان طلع الفجر، رات کے آخری پہر میں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. اور کیا فرما رہے؟ اللہم عثمان، اے اللہ عثمان، رضیت عنہ فارض عنہ، اے اللہ عثمان میں اس سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا. میں اس سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اور جس سے اللہ کے نبی راضی ہو جائے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور جس سے پھر اللہ رب العزت خود راضی ہو جائے اس کی منزل کیا ہوگی، اس کی منزل کیا ہوگی. اور اللہ رب العزت نے بھی آیت نازل فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں بھی ان سے راضی اور یہ بھی مجھ سے راضی. جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے انعامات کیا کیا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ رب العزت نے ایسے ایسے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں جس سے انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. ایسے ایسے انعامات. حضرت عثمان بڑے ہی فہیم اور حکیم انسان تھے. آپ کا ایک قول بڑا ہی مشہور ہے، لو طہرت قلوبکم لما شبعت او لما شبعتم من کلام ربکم. اگر تمہارے دل پاک ہو جائے، طاہر ہو جائے، تو یاد رکھو کہ تمہارے دل کبھی بھی اللہ رب العزت کے کلام سے نہیں بھرے گے، کبھی بھی سستی نہیں آئے گی. پوری زندگی قرآن مجید کو پڑھتے رہو گے، دن میں ایک ایک رکعت میں قرآن مجید کو ختم کر لو گے، کبھی سستی نہیں آئے گی. اور یہ اعزاز حضرت عثمان کا تھا. تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں جس میں حضرت عثمان نے ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا، ایک رکعت میں، اور ایک ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ بات. اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، یار ایک رکعت میں، ایک رکعت میں، ہاں ایک رکعت میں، اور ایک رات میں قرآن مجید کو ختم کیا، ایک رات میں. آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک آج کا نوجوان اگر 6-7 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھ سکتا ہے تو جن کو قرآن مجید سے محبت ہے کیا وہ 6 گھنٹے قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے؟ چھوڑیے صحابہ کا زمانہ، آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے. حافظ محمد گوندلی رحمہ اللہ کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، اور اسی نے سنا ہوگا جن کو علماء سے محبت ہوتی ہے. ہمارے زمانے کے کچھ زمانے پہلے گزرے ہیں، ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد
یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیماری کی حالت میں 10 پارے پڑھا لیا کرتے تھے، بیماری کی حالت میں۔ یہ حضرت عثمان تھے، حضرت عثمان اسی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا تھا۔ قیام اللیل اور قرآن مجید سے بڑی ہی محبت تھی، یہ دو نور جمع ہونے کے بعد انہیں ذوالنورین کہا گیا۔ ان کی محبت تھی قرآن مجید سے۔ ہمیں جب محبت ہوگی تو ہم پھر اندازہ لگائیں گے۔ میرے اپنے استاد سعودی عرب میں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 4.5 گھنٹے میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، 4.5 گھنٹوں میں۔ اور یہ مشکل بات نہیں ہے، تجربہ کریں۔ کبھی زندگی میں ایک بار بیٹھیے فجر کے بعد، ویکینڈ میں بیٹھیے، اتوار والے دن بیٹھیے، فجر کے بعد شروع ہو جائے۔ اگر تو آپ کے لسان پہ، آپ کی زبان پہ قرآن مجید عادی ہے، پڑھ سکتے ہیں آرام سکون سے، تو دیکھیے گا کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور ہم نے تجربہ کیا ہے الحمدللہ، آپ بھی تجربہ کریں، مشکل نہیں۔ 4-5 گھنٹے ناشتہ لے مسجد میں بیٹھ جائیں، شروع ہو رہے ہیں۔ یہ اعزاز کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات نہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول، ہم الدنیا ظلمۃ فی القلب، کہ اگر انسان دنیا کے ارادوں کو، یہ دنیا کی محبت کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے تو اس کے دل میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اپنے اوپر دنیا کی محبت، دنیا کا متاع اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، اس کے دل میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَهَمَّةُ الْآخِرَةِ نُورٌ فِي الْقَلْبِ، اور جو انسان آخرت کا ہم اور غم اپنے اوپر سوار کر لے، اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کرتے تھے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ۔ اللہ رب العزت نے ایسے 2 لوگوں کی مثال بیان کی ہے، ایک وہ جو سنتا بھی نہیں ہے اور بولتا بھی نہیں ہے، ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا يأتي بخير، کبھی خیر کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک شخص، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، کیا یہ شخص اس شخص کے بد مقابل کھڑا ہو سکتا ہے، من يأمر بالعدل، جو پوری زندگی عدل و انصاف سے گزار دے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس آخری آیات کی تفسیر کہ ایسا شخص جو پوری زندگی عدل و انصاف پہ قائم ہو اس کی، اور وہ صراط مستقیم پہ گزارے، وہ شخص حضرت عثمان ہے۔ کیسا عدل، کیسا انصاف کہ رات کے آخری پہر میں جب جاتے قیام اللیل کے لیے، خود ہی پانی کو تیار کرتے ہیں، خود ہی پانی کا مشکیزہ اٹھاتے اور وضو کرتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے عثمان، اے خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، اپنے غلاموں کو اٹھا لیا کرو، اپنے غلاموں کو اٹھا لیا کرو۔ کہا نہیں، یہ لوگ دنوں میں کام کیا کرتے ہیں، رات کو یہ آرام کرتے ہیں، رات کو یہ لوگ آرام کرتے ہیں، میں انہیں نہیں اٹھا سکتا۔ ایسا عدل، ایسا انصاف۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کہا تھا، کیف استحی منہ یستحی منہ الملائکہ، کہ میں ایسے شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے ملائکہ، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
حیا کا کیا مطلب ہے؟ انسان چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے باز آ جائے، شرم کرے، شرم پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے من قل حیاؤہ قل ورعہ، جس شخص میں حیا کی کمی آ جاتی ہے اس میں تقوی کی کمی آ جاتی ہے۔ جس شخص میں حیا کی کمی آ جائے، بے غیرت ہو جائے، اس شخص میں تقوی کی کمی آ جاتی ہے۔ ومن قل ورعہ مات قلبہ، اور جس شخص میں تقوی پرہیزگاری کی کمی آ جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایمان اور حیا اللہ رب العزت نے اکٹھے کو نازل فرمایا، اگر ایک اٹھ جاتا ہے دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ حیا ختم ہو گئی یعنی ایمان بھی ختم ہو گیا، اور اگر ایمان ختم ہو گیا حیا بھی ختم ہو گئی، دونوں اکٹھے ہیں، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ہیں۔ اور حیا کیا ہے؟ انسان چھوٹے سے چھوٹے عمل سے، ایسے گناہ سے دور رہے، اور کہ ہمارے اندر حیا ہے سب سے بڑا سبق۔ حضرت عثمان کی سیرت میں سب سے بڑا سبق ایک ہی سبق یاد کر لیجئے۔ ان کی سیرت کے کئی اسباق ہیں جو ہم یاد کر سکتے ہیں، لیکن کیا کریں، مشکل بڑی ہے، سارے اسباق کو ہم سیکھ نہیں سکتے یا کر نہیں سکتے۔ ایک سبق یاد کر لیجئے اور وہ حیا کا ہے۔ اپنے دلوں میں حیا پیدا کیجئے۔ حیا کیسی حیا؟ ہمارے لباس میں حیا ہو، ہمارے بولنے میں حیا ہو، ہمارے چلنے پھرنے میں حیا ہو۔ ہمارے لباس میں کیسی حیا؟ ہمارا لباس مسلمانوں جیسا لباس، کیا ہے ہمارا لباس مسلمان جیسا؟ اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد اور عورت کی ران کو دیکھنے سے منع فرمایا۔ ران کو دیکھنے سے، ران کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اور آج کل ہمارا لباس ران، آدھی ران کھلی ہوتی ہے، کیا جی؟ فیشن، فیشن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ کسی عورت یا کسی مرد کی ران کو دیکھے۔ کیوں؟ یہ عورہ ہے۔ اور ہمارے اندر کیا حیا ہے کہ ہم اپنی رانوں کو چھپائیں؟ بھائیو، ایک ہی سبق یاد کر لیجئے، اگر ہم ایک ہی سبق پر عمل کرنے یاد کریے کہ ہماری اس سبق کے اندر ہی نجات ہے، اور حیا ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس کے اندر حیا ختم ہو گئی وہ جو مرضی کرے، جو مرضی کرے۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کیوں؟ حیا نہیں ہے۔ اپنے دلوں میں حیا پیدا کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت عثمان کی سیرت سے ہمیں ایک اور درس جو ملتا ہے کہ
کہ وہ ہر نیکی میں سبقت کر لیا کرتے تھے۔ آپ کو علم ہوگا کہ حضرت عثمان بڑے ہی غنی شخص تھے، بڑا ہی مال و دولت تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها، کہ وہ لوگ جو سب سے اعمال سارے اعمال میں سبقت اختیار کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عثمان کو اس آیت کا علمدار قرار دیا کرتے تھے کہ حضرت عثمان ہر اعمال میں، ہر نیکی میں سبقت کر لیا کرتے تھے۔ مدینہ میں ایک کنواں جو ایک یہودی کے پاس تھا، صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی کم ہے اور یہ کنواں اس یہودی کا ہے اور یہ یہودی ہمیں پانی بڑا ہی مہنگا دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کون ہے ایسا شخص جو اس کنویں کو میرے صحابہ کے لیے وقف کر دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے صحابی حضرت عثمان تھے جو اس اعمال میں، اس عمل میں آگے بڑھے اور اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح جب مدینہ میں قحط آیا تو حضرت عثمان نے اتنے جانور مال و غنیمت کے ساتھ لائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرمایا کرتی کہ ایسا لگا جیسا مدینہ میں زلزلہ آ گیا ہے۔ اتنے جانور مدینہ میں داخل ہوئے کہ محسوس ہونے لگا کہ مدینہ میں زلزلہ آ گیا ہے۔ تو یہ معلوم نہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے، اور یہ بھی لازمی نہیں کہ ہمارے پاس اگر مال و دولت ہوگی تو ہم خرچ کریں گے۔ اعمال میں سبقت کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، اعمال میں سبقت اختیار کر لیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عثمان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو نیک اعمال میں سبقت اختیار کرتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔